اچھا، بات ہوئی مولویوں کی، تو یہاں پر ایک بڑا سوال ہے کہ بہت سارے علماء کرام آج بھی عطر لگاتے ہیں، عود لگاتے ہیں، وہ سینٹ و پرفیوم نہیں لگاتے. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں جتنے بڑے علماء کرام ہیں یا بزرگان دین ہیں، ان کی جیب میں ایک چھوٹی سی وہ ایک چھوٹی سی شیشی ہوگی، میں نمونے کے طور پر لایا ہوں، اس طرح کی ہوتی ہیں، عموماً ایسے رکھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کی وہ جیب میں رکھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پرفیوم وغیرہ کے اندر الکوہل ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے، وہ حرام نہ ہو تو کم از کم وہ مکروہ یا کراہت کے اس میں تو آتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں، تو آپ عطر کی طرف کیوں نہ آئیے؟ آپ کے سارے توجہ ادھر ہے. جی اچھا، ایک تو ہمارے پاس اچھا دیکھیں، پہلے جیسے گاڑی تھی نا، ایک مینول گاڑی ہے اور ایک آٹومیٹک گاڑی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سالوں سے آٹومیٹک گاڑیوں کو زیادہ رجحان ہو گیا ہے کیونکہ وہ آسان ہے. اچھا، عطر میں اور پرفیوم میں جو اسپرے والی ہیں، ان میں فرق صرف اتنا ہے، صرف اس میں جو ایتھینول کا فرق ہے جو کہ ڈلتا ہے اور وہ اس کو اسپریبل بنا دیتا ہے. اسپرے کرنا کی مثال ویسی جیسے آٹومیٹک گاڑی، یہ تھوڑا سا زیادہ آسان ہے. چیز وہی ہوتی ہے، چیز وہی ہے، بس آپ نے اجزاء کا فرق نہیں ہے. اجزاء کا کوئی فرق نہیں ہے. ہر خوشبو جو عطر میں ہے وہ پرفیوم میں ہی بن سکتی ہے. کوئی سائنس نہیں ہے. اگر آپ اس میں ایتھینول جب ڈلتا ہے تو وہ اسپریبل بن جاتا ہے. تو یہ جو اسپرے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، جو اسپرے کا میکینزم ہے، یہ غالباً 1920 میں ایجاد ہوا یا 1910 میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ خوشبو لگانا آسان ہو گیا اور خوشبو کی جو پروجیکشن ہے وہ بہتر ہو گئی. اچھا، یہ پھر لوگوں میں غلط فہمی ہے، اس کی ازالت بہت ضروری ہے. جی جی بالکل. اور جو علماء ہیں، میرے خیال میں سارے علماء نے اس کے اوپر یہ فتوے دیے ہیں کہ جو خوشبو ہے، جو پرفیوم ہے، اس کو آپ لگا سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ وہ اس شراب سے نہیں بنائی گئی، یہ جو ہے تو یہ ایک الکوہول، لیکن یہ ایتھینول ہے جو کہ عام طور پہ گنے سے نکلتا ہے اور اس میں اور یہ فوراً اڑ بھی جاتا ہے، یعنی ودن 2-3 سیکنڈ جو ہے اڑ جاتا ہے. تو خیر فتوے بے تحاشا موجود ہیں، اگر آپ سرچ کریں گے تو